لاہور کے جامعہ اشرفیہ نے ویڈیو شیئرنگ ایپلیکیشن سنیک اور ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانا اور اسے دوسروں کو فارورڈ کرنا حرام قرار دے دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جامعہ بنوریا ٹاؤن کا بھی ٹک ٹاک کے استعمال کے حوالے سے ایک فتویٰ سامنے آ چکا ہے، جس میں اسے دور حاضر کا فتنہ قرار دیتے ہوئے اس کا استعمال قطعی حرام قرار دیا تھا۔ ان کے مطابق یہ ویڈیوز بیہودہ نہ ہوں تب بھی ان ایپلیکیشنز کا استعمال حرام ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت جامعہ اشرفیہ سے مفتی شاہد صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب۔ سر فرمائیے گا، ٹک ٹاک میں اگر گانے کے بدلے بیانات وغیرہ لگائے جائیں، جیسے کہ کچھ دیندار لوگ ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں، جن کو دیکھا گیا ایسا کرتے ہوئے، تو کیا اس صورت میں بھی ان ایپس کا استعمال کرنا حرام ہے سر؟ کیونکہ اس سے پہلے بنوری ٹاؤن سے فتویٰ سامنے آیا تھا کہ ٹک ٹاک کے ذریعے دینی بیانات سننے سے بھی گریز کیا جائے، کیونکہ عموماً اس کے ذریعے غیر شرعی امور میں پڑنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے سر۔ بات یہ ہے کہ ہمارا جو فتویٰ تھا، ہم سے جو سوال ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ٹک ٹاک کے ذریعے جو بیہودگی، گندگی اور فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، شریعت کا اس حوالے سے کیا حکم بن سکتا ہے؟ تو یہ سوال ہوا تھا اور اس کا جواب جو ہم نے دیا تھا وہ ظاہر ہے وہ یہی تھا۔ سورہ نور کی آیت بھی ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی کو پھیلا دیا جائے اور اس کو رواج دیا جائے، اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ اب ٹک ٹاک کو دیکھا جائے، جو اس کا غالب استعمال ہو رہا ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ کیسے نوجوان بچے بچیاں کیسے وہ بیہودگی، پھر ناچ گانے، جو تفصیلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو ظاہر ہے یہ اس وقت کا ہمارا ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم نے کلمے کے نام پر اس ملک کو لیا تھا۔ ہر پلیٹ فارم پر جتنی سوشل ایپس موجود ہیں، ہر پلیٹ فارم پر اس طرح کی ویڈیوز موجود ہوتی ہیں، تو سر کیا تمام ایپس کو استعمال کرنا حرام قرار دے رہے ہیں سر؟ جی بالکل۔ دیکھیں ٹک ٹاک کی تو بات ہی نہیں، اصل بات تو فحاشی، بیہودگی اور گندگی کی ہے، وہ جہاں بھی ہو۔ تو چونکہ اس کا غالب استعمال ہی یہ ہے، اس لحاظ سے سائل نے جو سوال کیا وہ ہم نے جواب دے دیا، ورنہ یہ جہاں بھی بیہودگی اور گندگی ہوگی، میں نے تو 18ویں پارے کی آیت سنا دی جی، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ فحاشی پھیلانے والے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ لہٰذا ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اپنے گھر کے لحاظ سے ہر شخص حاکم ہے، وہ اس کے اوپر جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے چیک رکھے، اور گورنمنٹ کی اپنے حد تک ذمہ داری ہے، اگر ممکن ہو سکے تو ان پر پابندی لگائی جائے، سر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہر شخص اپنی ہمت کے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو دین کے لیے، دین کی معلومات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم دینی مواد اس میں ڈال رہے ہیں، ان کے لیے بھی آپ یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایپس حرام ہے سر؟ دیکھیں اگر تو کوئی جائز مقصد کے لیے اس کو استعمال ہوتا ہے کہ دین کی بات آگے پہنچانے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے کوئی اچھی باتیں، اچھے پیغامات آگے دیے جاتے ہیں، ظاہر ہے اس کے بارے میں تو پھر یہ حکم نہیں ہوگا، یہ حرام والا۔ لیکن چونکہ اس کا زیادہ اور غالب استعمال اسی گندگی میں اور اسی طرح فضول قسم کی حرکتوں میں، گانے بجانے میں، ڈانس میں، اور میرا مطلب ہے کہ فضول کاموں میں جن کا کوئی فائدہ، کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس لیے پھر اس کے اوپر خاص طور پر فوکس کیا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے اس سے۔ جی مفتی صاحب پچھلے دنوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسنیک ویڈیو کے ذریعے باقاعدہ فنڈ ریزنگ کی گئی ہے رمضان المبارک میں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سے لوگ کماتے ہیں، کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو کیا اس کی کمائی بھی سر حرام ہوگی پھر؟ کمانے کی جہاں تک بات ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کی جائز محنت کی کمائی آپ کے لیے حلال ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ ناجائز کام کر رہے ہیں، گناہ والے کام کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، تو آپ کی آمدن بھی وہ حلال ہو، وہ تو پھر حلال نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا کام ہی ناجائز ہے، غلط ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کی آمدن بھی غلط ہوگی، ناجائز ہوگی۔ ہاں اگر آپ کوئی جائز کام کر رہے ہیں، شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں، کوئی گناہ والا کام نہیں کر رہے، تو پھر اس محنت کی اجرت اور کمائی بھی حلال ہوگی۔